جی السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، الیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب اس پہ کوئی اپنی تجزیے پیش کر رہا ہے، کوئی نون لیگ والے ہیں وہ اپنی تجزیے پیش کر رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام کلیئر اور صاف بات جو ہے وہ آپ نے ہو سکتا ہے اندر بیڈ رومز میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوں گے، لیکن اصل جو چیز کلیئر ہے وہ آج تک یعنی کوئی بھی باہر نہیں کہہ رہا۔ باہر یہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، ہماری مقبولیت ہے، جو ہے تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم جیت گئے ہیں، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، زیر نظر ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک نون لیگ والے جو صاحب ہیں، ترجمان تھے پہلے نون لیگ کے، نواز شریف صاحب کے بھی، تو وہ کس طریقے سے اس پورے سیناریو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا تجزیہ کیا کر رہے ہیں کہ نون لیگ آ رہی ہے، جیتی ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ 3 ادوار دیکھیں جو 90 میں اور 97 اور 2013، ہر دفعہ، اور یہ باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب وہ جیتتی ہے اور حکومت سازی ہوتا ہے، ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، ابھی آپ نے حکومت سنبھالی نہیں ہوتی اور صرف خوشیاں منانی ہیں، جیت کی خوشیاں منانی ہیں۔ دیٹ از ناٹ دا کیس دس ٹائم، اور اس کی میرا خیال ہے کلیئر ہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بھی اندر بھی سب کو محسوس یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو the numbers are far far short than what we wanted. ایکسپیکٹیشن سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں what we wanted۔ خاص طور پر جو میاں نواز شریف کو شاید ان پٹ دیا گیا تھا وہ ایسے ہی تھا کہ جی کلیئر کٹ ونر ہوں گے اور ہم اپنی سمپل میجورٹی لے کے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور وہ پھر بڑے بڑے کام کریں گے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور وہ نواز شریف ہی کر سکتے ہیں۔ ان کا ویژن ہے، وہ 3 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، بٹ ریالٹی بالکل مختلف ہے۔ لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے، ہم نمبر 2 ہیں۔ ایک تو یہ ابزارو کرنا تھوڑا سا بہت مشکل ہے آفٹر واٹ ایور ہیپنڈ ان دا لاسٹ 2 ایئرز، اور خاص طور پر پوسٹ میں 9th جب مشکلات کا شکار رہی پی ٹی آئی۔ ایک نئی پی ٹی آئی ابھر کے آئی ہے، آپ ایسے ایسے نام جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں تھے۔ مروت از اے نیشنل لیڈر آف پی ٹی آئی، گوہر صاحب ہیں، میں ان کی پرسنالٹی پر نہیں کسی کی جا رہا، بٹ وہ جو پہلے تھے علی زیدی یا اسد عمر یا عمران اسماعیل اور پرویز خٹک، فواد چودھری، آل آر گون، اور یہ تو کوئی تجزیہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر بلہ بھی لے لیا، مشکلات میں اضافہ تھا، دیوار کے ساتھ لگی تھی، انہوں نے ہمیں ہرا دیا۔ تو کہیں نہ کہیں تو کمی تھی ہماری طرف سے، جس کی وجہ سے، اور ایک 16 مہینے کی حکومت کی پرفارمنس تھی۔ ٹو کٹ دا سٹوری لانگ سٹوری شارٹ، کدھر غلطی ہوئی ہے نون لیگ سے آپ کی نظر میں؟ ایک تو وہ 16 مہینے کی حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، اور لی تھی تو پرفارمنس اتنی خراب ہونی نہیں چاہیے تھی، بڑا کلیئر ہے۔ اور وہ منصور، ہم مانے یا نہ مانے، اگر ہم نے پورے کیمپین میں اس 16 مہینے کا ذکر ہی نہیں کیا نا، تو جب آپ ذکر ہی نہیں کریں گے اپنی حکومت کی پرفارمنس کا، تو پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت خراب پرفارمنس۔ شہباز 16 مہینے کی حکومت اسی کو کہتے ہیں نا، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے ابھی بھی، اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے بھی سنی ہو، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا۔ جب آپ یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وچ مینس کہ آپ ان پاپولر ہوئے اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا 16 month پیریڈ، تو اگر آپ ان پاپولر ہو چکے تھے تو پھر آپ یہ کیوں اتنا زبردست رسپانس عوام کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی عوام ہمیں رسپانس دیں گے اور ہمیں اسی سفر کو جاری رکھنے کا کہیں گے جو اگست 2023 میں چھوڑا تھا۔ دیٹ واز نیور گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور میاں نواز شریف کو کیا ان پٹ دیا گیا تھا؟ یہی بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے بڑا زبردست رسپانس ہوگا، وہ آ گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے فائدہ ہوا پارٹی کو۔ ورنہ تو میرا خیال ہے جو ابھی یہ ان پٹ کس کی طرف سے دیا گیا؟ جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ جی بڑا زبردست ہے اور آپ آئیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوئے گا۔ میں یہ بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جو جتنی خراب حالت تھی 16 مہینے کی پرفارمنس کے بعد، اس سے کافی میاں نواز شریف نے جتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، بٹ ٹرن اراؤنڈ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایفرٹ تو کی، لیکن جب رزلٹ آئے تو ظاہر سی بات ہے مایوسی تو تھی، اور مایوسی ہے۔ حکومت بنانے بھی جا رہے ہیں اور پھر ڈیفینسو بھی ہیں۔ زبیر صاحب، لیکن اس میں تو یہ تو بالکل آپ نے نواز شریف صاحب کو نا وہی والا، جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ عثمان بزدار پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عثمان بزدار کو کس نے لگایا تھا؟ عمران خان صاحب نے لگایا تھا۔ مسلم لیگ نون نے اگر الیکشن میں نہیں گئی، 16 ماہ کی حکومت سنبھالی اور جو کچھ بھی کیا، الٹیمیٹلی اس کو جو گرین سگنل دیا وہ تو نواز شریف صاحب نے دیا۔
تو اس پرفارمنس کی ذمہ داری نواز شریف صاحب کے اوپر کیوں نہ آئے, صرف شہباز شریف یا ان کی گورنمنٹ کے اوپر کیوں آئے؟ نواز شریف نے یہ کہا تھا, بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ حکومت نہ بنائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہی وانٹڈ کہ یہ ڈیزالو کریں اور الیکشن میں جائیں. بڑا کلیئر کٹ تھا. ان کے ساتھ اور بھی لوگ متفق تھے, کچھ لوگ, کم لوگ متفق تھے. شاید خاقان عباسی کا بھی یہی ویو پوائنٹ تھا, کچھ اور لوگوں, میرا ویو پوائنٹ یہی تھا کہ جی یہ ہم نہیں سنبھال سکیں گے, یہ بہت مشکلات ہوں گی. آپ آخری 16 مہینے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں IMF پروگرام کے تحت جو کہ عوام میں آپ کی پاپولیرٹی کو کم کریں گے اور بہت حد تک کم کریں گے؟ پھر آپ کی جو بیسکلی جو سب سے زیادہ بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی کولیشن تھی, 10-12 جماعتوں کی کبھی حکومت بنتی ہے, 10-12 جماعتیں ہوں کی, بالکل ڈائیورس ویو پوائنٹ ہے, بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, کوئی رائٹ ونگ پارٹی ہے, کوئی لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے, کوئی رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے, کوئی ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اس طرح سے رکھنا چاہتا ہے, کوئی افغانستان کے حوالے سے اپنا اوپینین ہے. پرائیویٹائزیشن, PPP از اینٹی پرائیویٹائزیشن, PMLN از پرو پرائیویٹائزیشن. لیکن پرائیویٹائزیشن منسٹر وہ تھے. زبیر صاحب, شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں, جسٹ ٹو پٹ دی ریکارڈ کلیئر, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنی جو ہے ریزگنیشن والی سپیچ بھی لکھ لی ہوئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن جب عمران خان نے الٹیمیٹم دے دیا کہ جناب, اور جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, تو پھر شہباز شریف صاحب کو ہم نے کہا کہ نہیں, آپ کریں کنٹینیو, یہیں سے کنٹینیو کریں, اب پیچھے نہیں ہٹنا. تو پھر ذمہ داری تو نواز شریف صاحب کے اوپر ہی آئی. دیٹ واز منصور, وہ تھا مئی کی شاید 22 تاریخ کو, یہ 25 مئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مئی کی 25 تاریخ کو لانگ مارچ کریں گے, اور 23 تاریخ کو ڈیزالو ہونے جا رہی تھی, تقریر بھی تیار ہو گئی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بالکل اس دن بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اب ہم نہیں کریں گے. لیکن جب لانگ مارچ فیل ہو گیا تھا, اس کے بعد فوراً بجٹ دینا تھا, اس کے بعد ڈیزالو کر دیتے. اس کے بعد بھی ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا جب IMF کو واپس لے کے آ گئے تھے, جب مفتاح اسماعیل فائنینس منسٹر تھے, تو اگست کی 29 تاریخ کو IMF بورڈ نے اپروو کر دیا, اور 5 سپتمبر کو وہ ٹرانش آ گئی جو رکی ہوئی تھی. تو IMF واز آلسو بیک. وہ بڑا گریٹ مومنٹ تھا کہ جی ہم نے ریاست کو بچا لیا, اور وہ جو بھی آپ پولیٹیکل وہ میسیجنگ کرتے ہیں اس وقت کر کے آپ باہر نکل. اس کے بعد رہنے کا کوئی سینس نہیں تھا, کوئی مطلب کوئی ریزن تھا ہی نہیں کہ آپ چپکے رہیں اس وقت حکومت کے ساتھ اور پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کریں. اب وہ جو انجوائے کیے تھے پرکس اینڈ پریویلیجز, اس کا ظاہر ہے خمیازہ تو دینا تھا. نہیں تو زبیر صاحب, اینڈ میں تو پھر سب سے بڑے بینیفیشری تو شہباز شریف صاحب ہوئے. شہباز شریف صاحب اس وقت بھی حکومت کر گئے, شہباز شریف صاحب اب بھی وزیر اعظم بن گئے, تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ اس کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے, ظاہر سی بات ہے, پرائم منسٹر تھے وہ, اور ان کا فیصلہ تھا. اور ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو پر ایک ان کے جو وہ یہ جو ایسپیکٹ وہ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں, پہلے بھی کہتے تھے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی کہتے تھے کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں, چاہے وہ اکانومی کے ہیں, فارن پالیسی کے, گورننس کے, اس کو سب مل کے چلائیں حکومت. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں زبیر عمر صاحب جو ہیں, یہ محمد زبیر صاحب اسد عمر کے بھائی ہیں یہ. اب انہوں نے جو صحیح تجزیہ کیا ہے وہ یہ کیا منصور علی خان کے پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب کو جب لایا گیا تھا تو ان کو اصل صورتحال کے حوالے سے بالکل بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے. ان کو وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے کشتیوں میں سیریں کر رہے تھے, کبھی پیزا کھا رہے تھے, کبھی برگر کھانے کے لیے جا رہے تھے, وہاں ایک ان کی اپنے لائف سٹائل تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ جی سر آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں, آپ کے بغیر پاکستان چل نہیں رہا. یہاں پہ بھی لوگوں میں ایک بڑا زعم تھا, اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, بڑے پرانے لوگ ہیں. جس طرح کے یعنی ایک ایکسپرٹ کو بلایا جاتا ہے, جیسے کوئی سائنسدان جو ہے وہ مطلب چلا گیا ہو کہیں خفا ہو کے آپ سے, یا اس کو بھیج دیا گیا ہو, پھر اس کو واپس لایا جائے کہ جی یہ ایک جو تجربہ گاہ ہے آپ کی, یہ آپ کے بغیر چل نہیں رہی, آئیے آپ اس کو ٹھیک کیجیے. تو وہ سائنسدان صاحب جب آئے یہاں پہ, تو جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ ریئلٹی تو کچھ اور تھی. اب وہاں سے بیٹھ کے وہ 16 مہینے پہلے بھی وہیں سے وہ حکومت تو وہی کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گراؤنڈ ریئلٹی سے, اور کچھ تھوڑا سا یہ بھی کچھ اپنے طور پہ بھی کچھ غائب دماغ بھی ہوتے ہیں یہ نون لیگ والے جو میرے بھائی ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ ان کو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مصیبت میں کود جاتے ہیں. اب پہلے تو جو ہے وہ میاں صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے نکالا کیوں, مجھے کیوں نکالا, اور اب جو ہے سنا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. تو اب ناظرین کرام ان کے جو حالات یہ بنے ہوئے ہیں
کہ یہاں پہ آ کے یعنی ان کے لیے ہر کام اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، ان کے لیے عمران خان کو قید کروایا گیا، ان کے لیے ان سے بلا چھین لیا گیا، ان کے لیے اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا، پھر باقی دیگر لوگوں نے آپ دیکھ لیں، الیکشن کمیشن نے، پھر اس میں نیب نے کتنا کردار، یعنی جتنے مقدمات تھے جناب چی گویرا صاحب کے اوپر، نواز شریف کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ہر چیز کو صاف ستھرا کر کے نواز شریف صاحب کو پلیٹ میں لا کر پیش کیا گیا کہ سر آئیے. ایون کہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئے تھے، وہ جو انگوٹھا لگانے والی وہ تقریب جو تھی ان کی، وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مشین وہاں پہ لے کے گئے ایئرپورٹ کے باہر کی، سر آپ کو تکلیف نہ ہوا ہم آپ کو. اور وہی منظر تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی وہاں پہ وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن جسے کہتے ہیں وہ کروانے جا رہے تھے. تو ایک طرف یہ حال ہے کہ ایک اکثریتی پارٹی والا لیڈر جو ہے اس کو آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے، وہی ملک چلا بھی سکتا ہے. اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وزارت عظمیٰ تو خیر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں لیتا ہوں، مجھے تو 2/3 اکثریت والی جو ہے وہ گورنمنٹ چاہیے، اور وہ بھی اس طرح چاہیے کہ میں لوگوں سے ووٹ بھی نہ مانگوں الیکشن میں، نہیں یعنی مجھے دے دی جائے بس. تو اب انہوں نے انکار کر دیا ہے، دوبارہ وہی پی ڈی ایم والا پورا سٹرکچر بنے گا. تو اب یعنی 60-70 ارب روپے جو ہیں وہ صرف شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے خرچ کیے گئے. ناظرین کا یہ ہمارے وطن کی صورتحال ہے، اور دعا کریے، آپ بھی کریے، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی ایسے پٹڑی پہ گامزن کر دے، کیونکہ یہ دھاندلی والا جو شور اٹھ کے آیا ہے، تو اس شور کا جو ہے اب یہ تھمتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کو صرف اور صرف ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن. کیونکہ فارم 45 جو ہیں وہ انہی کے بنائے ہوئے فارم ہیں، اور انہی فارمز کے اوپر پھر فارم 47 اور آگے والے جتنے فارم بھی ہیں وہ سارے بنتے ہیں. تو فارم 45 جس کے پاس زیادہ ہیں ان کو بٹھا کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے بھی بہت زبردست ہوگا. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو ویڈیو یہ میری اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.